السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ فرعون پر اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 عذاب جو آیا تھا کیوں آیا تھا اور عذاب کیا کیا آیا تھا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون نے پریشان کیا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، جس کی پاداش میں فرعون سے پے در پہ 5 عذاب کو رب کریم نے بھیجا۔ ان میں سے ایک عذاب مینڈک کا تھا۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حال میں بھی مینڈک سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی روح پڑے، پریشان ہو گئے، وہ تھک گئے۔ ان کے بستروں میں سونے کی جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک تھا، اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے اور مومنین کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، ان کو تکالیف نہیں دیں گے۔ جو بنی اسرائیل ہمارے قبضے میں ہیں اسے ہم آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے دعا مانگی تو وہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد وعدہ توڑ کر اور اسے چھوڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے، اور وہ پھر اسی طرح سے ظلم و ستم کا پہاڑ کھڑا کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ جو دوسرا عذاب فرعونیوں پر ہوا وہ خون کا عذاب تھا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس شرکس نے کہا، فرعون نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین جو مسلمان ہیں ان پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں دکھائی دیتا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے کھانا اور پانی نکالے، مگر اللہ کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالنے جاتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے
ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا، اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درخت کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان شرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شفاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے، اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئے، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔